أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 14 سے 19۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا فی الارض وما تريد ان تكون من المصلحین۔ گزشتہ آیات میں ذکر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی والدہ ماجدہ کے ہاں رضاعت کے دن پورے کرنے کا۔ فرعون کے خرچے پر امی موسیٰ اپنے ننھے منھے بچے کو دودھ پلاتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھتے رہے تو اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں دین کی، اخلاق کی، عقیدے کی، کردار کی باتیں جو بنی اسرائیل سے نسل در نسل چل رہی تھیں وہ باتیں بھی سیکھتے رہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیلی تھے اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام، یہ سب ان کے آبا تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یقیناً دین کی بنیادی باتیں بھی انہیں سکھاتی رہیں،
ان کی تربیت بھی اچھی سے اچھی کرتی رہی ہوں گی، اور ادھر رضاعت کے دن مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ محل میں واپس چلے گئے۔ لیکن چونکہ حقیقی ماں تو یہی تھی جن کا دودھ پیا تھا، اور ویسے بھی رضاعت کے ایام یہاں گزارنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا اس فیملی سے اور اس گھر سے، بہن بھائیوں سے ایک مضبوط تعلق بھی بن گیا ہوگا۔ اس وجہ سے یقیناً موسیٰ علیہ السلام رہتے تو محل میں تھے، لیکن وہ اپنے گھر بھی آتے جاتے رہتے ہوں گے، اپنی والدہ ماجدہ، بہن بھائیوں، خاندان کو بھی ملتے رہتے ہوں گے۔ محل کے اندر شاہی ماحول میں آپ کی دنیاوی صلاحیتوں، سکلز اور لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے تربیت ہوتی رہی۔ فرعون اگرچہ ایک ظالم بادشاہ تھا، لیکن بہرحال وہاں پرے پنچایت، لوگوں کا آنا جانا، یہ ساری چیزیں تو موسیٰ علیہ السلام یقیناً آبزرو کرتے رہے ہوں گے اور ان سے لرن بھی کرتے رہے ہوں گے۔ ایک طرف دنیاوی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے علم میں، دنیاوی علوم و فنون میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف گھر سے اپنی والدہ کی تربیت کی وجہ سے دینی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے اور آپ مزید نکھر رہے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر آپ کی تعلیم و تربیت کی براہ راست نگرانی کون کر رہا تھا؟ عرش کا رب، کیونکہ اس نے تو فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے اس بندے کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری پہ فائز کرنا ہے۔ تو جس سے اللہ پاک نے نبوت و رسالت کی عظیم ذمہ داری لینی ہو، اس کی تربیت میں کسی قسم کی اللہ پاک کمی نہیں رہنے دیتے۔ اللہ پاک اس انسان کو ہر قسم کے شر سے، برائی سے بھی بچا لیتے ہیں، اور اس کے اندر اعلیٰ کردار، اخلاق اور زبردست قسم کی کوالٹیز اور خوبیاں بھی اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال وقت گزرتا چلا گیا، اس درمیان والے سارے وقت کا اور سارے پیریڈ کا آیات زیر تفسیر میں اور قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں ذکر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو حذف کر دیا ہے، وہ خود بخود سمجھ آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک اب بات کو لے گئے ہیں براہ راست موسیٰ علیہ السلام کی جوانی پر۔ پہلے بچپن کا ذکر تھا، اور اب موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، میچور ہو گئے، اور اللہ پاک نے انہیں شاہی ماحول میں رکھ کر بھی اور والدہ کے زیر تربیت رکھ کر بھی، دونوں طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت و دانائی اور علم و شعور کافی حد تک عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد ابھی نبوت و رسالت نہیں ملی۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا اور ان کو عطا کیے جانے والے علم و حکمت اور دانائی کا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے دو واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ ایک واقعہ تو کچھ یوں تھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، جیسے آبادی سے باہر جنگل وغیرہ میں شکار کے لیے جایا جاتا ہے، یا کسی ایسے کام کے لیے، یا پھر فرعون کا محل اور اس کی وہ ساری جو ایڈمنسٹریشن تھی، وہ سارا کچھ شہر سے باہر ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام محل میں بھی رہتے تھے اور وہاں سے کبھی شہر اور آبادی کے اندر بھی آتے تھے۔ اب اس شہر کے اندر دو بڑی اقوام رہتی تھیں، ایک فرعونی رہتے تھے اور فرعون کی قوم کو قبطی کہتے تھے۔ تو قبطیوں کی قوم اور دوسری طرف بنی اسرائیل رہتے تھے، قوم میں بنی اسرائیل۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر تو رہ رہے تھے ان قبطیوں کے محل میں، یعنی فرعون کے محل میں، لیکن
در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تو بنی اسرائیل سے تھا، اور جوانی کو پہنچتے پہنچتے موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً فرعون کے ظلم و ستم کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس قدر ظالم بادشاہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل پر کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک ان کی قوم کا فرد بنی اسرائیلی اور ایک قبطی، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب یہ وقت جو تھا یہ کوئی اس طرح کا وقت تھا کہ جس وقت عام طور پہ زیادہ لوگ گھروں سے باہر نہیں ہوتے، یا تو صبح سویرے کا کوئی وقت تھا یا پھر دوپہر کا وقت تھا جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا ہے، دوپہر کی گرمی میں لوگ اپنے گھروں میں گھسے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کوئی شام کا وقت تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ نصف النہار کا وقت تھا، یعنی دوپہر کا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صرف دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ارد گرد کوئی بندہ نہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اب یہ جو بنی اسرائیلی تھا اس کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اچھی سوچ کے مالک ہیں اور یہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوموں کے ہمدرد ہیں۔ اس نے فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو آواز دی، مدد کے لیے پکارا، اے موسیٰ میری مدد کیجیے، اس ظالم سے مجھے چھڑائیے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس قبطی کو ایک مکہ، ایک گونسا دے مارا۔ مقصد تو چھڑانا تھا اس ظالم سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جوانی بڑی زبردست اور بلا کی عطا فرمائی تھی، اس لیے وہ جو مکہ تھا، وہ جو گونسا تھا نا، وہ کسی نازک جگہ پہ لگ گیا، یا اس میں طاقت زیادہ تھی، وہ کمزور تھا، وہ موقع پہ ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیا بنا، بندہ قتل ہو گیا، ظاہر ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے، اور پھر ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ وہ تو زیادہ پریشان ہوگا نا کہ یہ کیا ہوا، میری تو نیت نہیں تھی قتل کرنے کی، اور قتل جو ہے وہ بغیر کسی جرم کے ناحق قتل، یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے قتل بھی نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، محل میں چلے گئے، بہرحال رات کو آرام کیا، وہ بنی اسرائیلی اپنے گھر چلا گیا، یہ اپنے گھر چلے گئے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بندہ کون قتل کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنے اس غیر ارادی گناہ پر بخشش کی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ دیکھیں انہوں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جنہوں نے مستقبل میں پیغمبر بننا ہو، وہ اپنی چھوٹی غلطی کو بھی، اپنی لاپرواہی کو بھی اپنا بڑا گناہ ہی سمجھتے ہیں۔ ہم تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھوٹے سمجھتے ہیں نا، اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی چھوٹی سی کوتاہی کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھ کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ انہوں نے اللہ پاک کو درخواست کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اور یا اللہ اب اس گناہ پر پردہ بھی ڈال دینا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کے تو کیا نہیں۔ بہرحال کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ قبطی کس نے قتل کیا ہے، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ یا اللہ آئندہ میں کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا،
رات ساری موسیٰ علیہ السلام ڈرتے رہے۔ یہ ایک فطری ڈر ہے نا، ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خوف میں رہے کہ پتہ نہیں، ابھی پتہ چل جائے اس قتل کا اور میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اچھا، اب اسی خوف میں تھے کہ اگلے دن ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی چل پھر رہے ہوں گے، جیسے بندہ حالات کا جائزہ لیتا ہے نا کہ کیا صورتحال ہے لوگوں کی، کیا ڈسکشن چل رہی ہے کل کے قتل کے بارے میں، کدھر کو لوگوں کی رائے عامہ کس طرف جا رہی ہے۔ تو خبر شبر لینے کے لیے شہر میں چل پھر رہے ہوں گے، تو لو جی ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں وہی کل والا بنی اسرائیلی دوبارہ ایک اور قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا پھر پکارا، پھر مدد کے لیے فریاد کے لیے پکارا کہ آئیں میری مدد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے ظالم، ابھی تو نے کل مجھ سے اتنا بڑا جرم کروا دیا نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ تو نے مجھے اشتعال دلایا تھا نا، تو نہ لڑتا نہ مجھے اشتعال دلاتا تو نہ وہ بندہ مرتا، سبب تو ہی بنا نا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس بنی اسرائیل کی اس فریاد پر لبیک کہہ دیا بالآخر۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو کی کہ ظالم تو نے یہ کام ہی پکڑ لیا، روز ہی لڑائی کرنا کسی نہ کسی، مدد تو چلو میں تیری کروں گا کیونکہ وہ فرعونی ہے دوسری طرف، بے شک تو اچھا کام تو نہیں کر رہا، لیکن اب تیرے مقابلے میں بھی تو دیکھنا ہے نا، وہ فرعونی ہے، قبطی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ مدد کے لیے آگے قدم بڑھایا، پہلے ڈانٹ چکے تھے کہ بنی اسرائیلی کو، اب بنی اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے نا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ، موسیٰ علیہ السلام تو آگے بڑھے تھے قبطی کو پکڑنے کے لیے، کل کا وہ بھی ڈرا ہوا تھا، اس پر بھی روپ پڑا ہوا تھا کل کا، اس نے ساتھ ہی راز افشا کر دیا اور راز کھول دیا۔ پیچھے بھاگتے بھاگتے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی ویسے قتل کرنے لگا جیسے تو نے کل قتل کیا تھا؟ اب وہ جو پاس قبطی تھا جس سے لڑائی ہو رہی تھی، جو دونوں کا دشمن تھا، اس نے یہ بات سن لی، راز لیک ہو گیا، کھل گیا، پردہ فاش ہو گیا۔ وہ قبطی گیا اور اس نے جا کر متعلقہ اداروں کو یا فرعون کو بتا دیا کہ جناب وہ جو کل سے مسئلہ بنا ہوا تھا نا، بندے کا قاتل نہیں مل رہا، وہ موسیٰ قاتل ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور ان کے ساتھ جوانی میں پیش آنے والے دو واقعات۔ ولما بلغ، اور جب وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، اٹینڈ ہز فل اسٹرینتھ، اس نے اپنی پوری طاقت حاصل کر، یعنی جوانی کو پہنچا، واستوى، اور پورا طاقتور ہو گیا، واستوى، اور سیدھا پدرا ہو گیا، یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، فٹ فاٹ ہو گیا۔ بعض نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا کہ وہ مینٹلی جب میچور ہو گیا، یعنی عقل و شعور کے لحاظ سے بھی پختہ ہو گیا، جسمانی طاقت بھی اپنے عروج پر اور مینٹلی طور پہ بھی میچور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یا پھر یہ جوانی میں مزید طاقت اور قوت کا اظہار کرنے کے لیے، اور یہ الفاظ بالغ اشدہ کے الفاظ اللہ پاک نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کی، وہ بھی جوانی کو پہنچے تھے۔ یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے تھے نا، ان کے متعلق بھی اللہ پاک نے کہا کہ بالغ اشدہ، اپنی جوانی کو پہنچا، لیکن وہاں ساتھ واستوى کے الفاظ نہیں ہیں، اور
پورا طاقتور ہو گیا، پورا فہم و شعور کا مالک ہو گیا، پورا سمجھدار ہو گیا۔ تو یہ جو واستوا کے الفاظ ہیں، اس سے بعض اہل علم نے یہ نقطہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام بھی جوانی کو پہنچے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے تھے، لیکن وہاں اللہ پاک نے واستوا کے ساتھ الفاظ نہیں بولے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوت اور طاقت میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ نوازا تھا۔ اسی لیے تو ایک گھونسا مارا تو بندہ گیا۔ آتیناہ، ہم نے دیا اسے یا ہم نے عطا کیا اسے حکمن، قوت فیصلہ، ججمنٹ، و علما، اور علم، حکمم و علما، قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا۔ قوت فیصلہ وہ جو محل میں سیکھتا رہا، شاہی ماحول میں، اور علم دین کا جو وہ اپنی والدہ اور اپنی فیملی سے سیکھتا رہا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا، ججمنٹ اینڈ نالج۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ محسنین، احسان کرنے والا، اس کے دو صورتیں ہوتی ہیں بڑی۔ ایک تو یہ احسان ہے حقوق اللہ کے متعلق، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جس طرح تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور، یہ یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ یقین تو کر، عبادت کے دوران یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عبادت میں احسان۔ احسان کا مطلب خوبصورتی، بہت ہی کمال درجے کا کوئی کام کرنا۔ عبادت کا حسن اور خوبصورتی یہ احسان ہے کہ انسان عبادت کے دوران یہ یقین رکھے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہی ہے، یا کم از کم میں اللہ کے سامنے اس کی نظر میں ہوں۔ اور حقوق العباد میں احسان کیا ہے؟ کہ لوگوں کے ساتھ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، مفاد کے، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کا بھلا سوچنا، ان کے کام آنا۔ جیسے بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا تھا نا کہ اللہ نے تجھے بڑا کچھ دیا، بڑے خزانے عطا فرمائے ہیں، تو بھی بندوں کے ساتھ احسن کما احسن اللہ الیک، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی تو بندوں کے ساتھ احسان کر۔ اور بندوں کے متعلق کیا ہے کہ بندوں کے ساتھ بغیر کسی لالچ مفاد کے ان کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا۔ تو اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے، بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہے، تو اس بندے کو پھر اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے مزید نوازتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان اعمال کی وجہ سے، احسانات اور نیکیوں کی وجہ سے، اللہ پاک نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی، ججمنٹ اور نالج عطا فرمایا۔ اب آگے آتا ہے پہلا واقعہ، وَدَخَلَ، اور وہ داخل ہوا، المدینۃ، شہر میں، یا اس شہر میں، کس شہر میں؟ مصر میں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ اس شہر میں داخل ہوا، علی، پر، علی حین، وقت پر، حین وقت، لمحہ، غفلتن، کسی قدر غفلت۔ غفلتن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کسی قدر غفلت،
یعنی پوری غفلت کا وقت تو نہیں تھا، دوپہر کے وقت لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں۔ غفلت سے مراد ہے یہاں لاپرواہی، یعنی کہ اس وقت لوگوں کو باہر جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا علی حین غفلت، کسی قدر غفلت کے وقت، ودخل المدینۃ علی حین غفلت، اور وہ شہر میں یا اس شہر میں داخل ہوا کسی قدر غفلت کے وقت، من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کی طرف سے، اور وہ اس شہر میں اس کے رہنے والوں کی کسی قدر غفلت کے وقت داخل ہوا۔ کوئی غفلت کا وقت تھا جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ فوجدا، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں، اس مدینہ میں، اس شہر میں، رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، وہ دونوں لڑ رہے تھے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ ھذا، یہ، من شیعتہ، یہ اس کی قوم میں سے ہے۔ ھذا، یہ یعنی ایک، من شیعتہ، اس کے گروہ میں سے ہے، اس کی قوم میں سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی۔ وَھذا، اور یہ، من عدوہ، اس کے دشمنوں میں سے ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن، یعنی بنی اسرائیل کے دشمن، یعنی قبطی۔ فاستغاث، فا تو استغاث، مدد مانگی، فاستغاث تو مدد مانگی، ہو، اس سے، موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس نے مدد مانگی؟ فاعل کا ذکر بعد میں ہے، الذی، وہ جو، من شیعتہ، اس کے گروہ میں سے تھا، اس کی قوم میں سے تھا، تو اس نے مدد مانگی جو اس کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی۔ اللہ، پر، خلاف، کس پر مدد مانگی، کس کے خلاف مدد مانگی؟ الذی، جو، وہ جو، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، دشمن قوم میں سے تھا، یعنی قبطی تھا، فرعونی تھا، اس کے خلاف مدد مانگی۔ فا تو واقعہ، گونسا مارا، مکہ مارا، ہو، اسے، سٹرک ہم، کس نے موقع مارا؟ موسیٰ، موسیٰ نے۔ فوقظہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے گونسا مارا۔ فقضا، فا تو قضا، کام تمام کر دیا، قضا کا معنی کوئی کام پورا کر دینا۔ فقضا، تو پورا کر دیا کام، علیہ، اس کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب نسبت ظاہر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی ہونی ہے نا، کیونکہ گونسا انہوں نے مارا تھا، لیکن ارادتاً نہیں مارا تھا، وہ اپنی آئی پر ہی گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نسبت تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی ہوگی۔ فقضا علیہ، تو اس کا کام تمام کر دیا۔ قال، کہا، ھذا، یہ، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام میں سے ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یعنی یہ اس پورے واقعے کے اندر شیطان کا پورا رول ہے کہ اس نے پہلے ان دونوں کو لڑایا، پھر مجھے ابھارا، مجھے غصہ دلایا اس قبطی کے خلاف، اور میں نے گونسا مارا اور بندہ ہی پار ہو گیا۔ انہو، یقیناً وہ، عدوٌ، دشمن ہے، مضلٌ، گمراہ کرنے والا، میم پہ منہ کی وجہ سے ترجمہ کریں گے والا، مضلٌ، گمراہ کرنے والا، مبین، کھلم کھلا، واضح، کلیئر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، ارادہ بھی نہیں قتل کا، اور فوراً اللہ کے سامنے معافی کے لیے حاضر ہو گئے۔ اور ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ارادتاً، اور ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، تو معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ
تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے کو بھی اور معاف کرنے کو بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال کہا، ربی اے میرے رب، ربی کے آگے چھوٹی یا حذف ہے، ربی اے میرے رب، انی ظلمت، یقیناً میں نے ظلم کیا ہے، نفسی اپنے آپ پر، فاغفر لی پس مجھے بخش دے، فا تو غفرا تو اس نے بخش دیا، لہو اسے۔ انبیاء کرام فوراً معافی مانگتے ہیں اور اللہ پاک نے فوراً معافی کا اعلان بھی کر دیا، اس لیے کہ انہو بے شک وہ هو الغفور، وہ ہی بے حد بخشنے والا، مبالغہ ہے غفور میں، اور رحیم بھی مبالغہ، نہایت رحم والا۔ بعض اہل علم نے یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ بیان کیا کہ فاغفر لی کا معنی جو عام معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ معاف کر دے، لیکن اس کے اندر چھپانے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ غفارہ جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، میرے گناہوں کو چھپا دے۔ تو فاغفر لی اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور میرے اس جرم پر پردہ ڈال دے۔ اب یہ پہلے دن دعا کر رہے تھے نا، تو ایک دن تو اللہ پاک نے پردہ ڈالے رکھا، کسی کو نہیں پتہ چلا، لیکن اگلے دن اللہ پاک کی حکمت تھی نا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے مدین لے کے جانا تھا اور پھر رستے میں نبوت عطا کرنی تھی، وہ سارا سلسلہ بننا تھا، اس لیے اگلے دن راز فاش ہوا۔ انبیاء کرام ان سے غلطی نہ بھی ہو اور ان کی شان اور ان کا رتبہ اتنا عظیم ہوا کرتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے نا ان سے کسی کام میں، تو اس کو بہت بڑا دیکھتے ہیں، بہت بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بڑا ڈرتے ہیں نا، اللہ کی ناراضگی سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معاف بھی کر دیا، اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک حساب و کتاب قائم نہیں نہ کرے گا، لوگ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہی اللہ تعالیٰ سے التجا کر دیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے کہ نہ بھائی میں نہیں بات کر سکتا، وہ مجھ سے نا دنیا میں ایک بندہ مر گیا تھا، مجھے تو اپنی پڑی ہے کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ مانگ لیا جائے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، بندہ جان بوجھ کے بھی نہیں مارا، اس کے باوجود دنیا میں بھی پریشان اور قیامت کے دن بھی اپنے اس چھوٹے سے عمل کو فراموش نہیں کریں گے۔ تو مومن اپنے گناہوں کو فراموش نہیں کرتا، کبھی نہیں بولتا، یاد رکھتا ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہے آخر وقت تک۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، بازر بھی اس وجہ سے، ما جو انعمتا تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، اے میرے رب جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، انعام کیا ہے کہ مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، شاہی محل میں میری پرورش کروائی ہے، دریا سے مجھے ڈوبنے سے بچا کر محل میں لایا، محل سے پھر میری والدہ کے پاس لایا، پھر مجھے علم و حکمت عطا فرمایا، جوانی، قوت، بھرپور سارا کچھ عطا کیا، تو آئندہ کے لیے اللہ پاک سے ایک وعدہ کر لیا۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، بازر بھی اس وجہ سے، ما جو انعمتا تو نے انعام کیا ہے، علیہ مجھ پر، علا جمع چھوٹی یا، دو یا مل گئی، علیہ مجھ پر، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، میں تیری نعمتوں اور انعامات کو فراموش کرنے والا نہیں ہوں، فلن تو کبھی نہیں یا ہرگز نہیں، اکونا میں ہوں گا، میں بنوں گا، ظہیرن مددگار، للمجرمین مجرموں کا۔ اس میں اہل علم نے دونوں باتیں لکھی ہیں۔ ایک مطلب تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ پہلے محل میں رہتے رہے تھے اور وہاں وہ ظلم سارے سلسلے چلتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے شاید اس بات کا آئندہ کے لیے ارادہ کر لیا، وعدہ کر لیا اللہ سے، یا اللہ آج کے بعد فرعونیوں
کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اور محل سے باہر رہنے لگ گئے ہوں، میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو بنی اسرائیلی تھا نا، جو سبب بنا تھا بندے کو قتل کروانے کا، اس کو مجرم سمجھ کے کہہ دیا ہو کہ میں ایسے مجرموں کا آئندہ کبھی ساتھ نہیں دوں گا۔ انبیاء کرام تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مجرموں کا ساتھ نہیں دیتے، مجرموں کی پشت پناہی نہیں کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نام نہاد سیاستدان وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی سیاست کی بنیاد ہی مجرموں کی پشت پناہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں، کس کو الیکٹ کرتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس کے نعرے لگاتے ہیں، کس کے اشتہار چھپواتے ہیں، کس کے جلسے کرواتے ہیں، کس کو پولیٹکس میں اور الیکشن کے اندر اور سیاست کے اندر کس کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں اور اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ جو ان کے مجرموں کو تھانوں کچہریوں سے چھڑوائے، یہ بنیاد ہے سیاستدانوں کا ساتھ دینے کی۔ کسی شریف آدمی کو لوگ ووٹ کیوں نہیں ڈالتے؟ لو جی، کل کو ہمارا بندہ کو پکڑا گیا، کو ہمارا نوجوان پکڑا گیا، اس نے تو تھانے کچہری سے ہمارے چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو چھڑانا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری سیاست کا مرکز، محور وہ صرف یہ بات ہے کہ جناب ہمارے مجرموں کو چھڑاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ فرمایا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ never be an assistant to the criminals۔ فَأَصْبَحَ، تو صبح کی، فا تو یا غرض کے، پس اصبح صبح کی، موسیٰ علیہ السلام نے فی المدینہ تھی، شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے۔ انتظار کس چیز کا تھا؟ ابھی آیا کو گرفتار کرنے، ابھی آیا کو پکڑنے۔ اب اگلا واقعہ شروع ہونے لگا ہے۔ فَإِذَا، تو اچانک، فجائیہ یکا یک کے معنی میں، فَإِذَا الَّذِي، تو اچانک وہی شخص، استنصرہ، جس نے مدد مانگی تھی اس سے، موسیٰ علیہ السلام سے، بالامسی، کل، یسٹرڈے، یستصرخہ، اس سے فریاد کر رہا تھا، یعنی وہ پھر کسی سے لڑ رہا تھا تو دیکھا کہ وہ پھر لڑ رہا ہے، اور دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام سے پھر فریاد کرنے لگ گیا۔ یستصرخہ، اس میں سین اور تا زائد حروف کی وجہ سے معنی پیدا ہو گیا مدد کے لیے پکارنا۔ یستصرخہ، فریاد کر رہا تھا، کرائیڈ آؤٹ ٹو ہم، انکا، بے شک تو، لام زبر لا، یقیناً، غبیٌ، گمراہ ہے، مبین، واضح، کھلا، تو واضح گمراہ شخص ہے، تیرا تو کام ہی ہے لڑائی۔ فلما، تو جب، پھر جب، ان ارادہ، کہ ارادہ کیا، یہ ان کا لفظ یہاں جو ہے آگے بھی آ رہا ہے، ان یہ پہلے بھی آیا، ارادہ سے پہلے ان جو آیا ہے نا، یہ فوراً کے معنی میں، اچانک، فجائیہ کے معنی میں ہے۔ فلما ان، یا ترجمہ کر سکتے ہیں پھر جو ہی ارادہ کیا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، این یبطشا، کہ وہ پکڑے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی ارادہ کیا کہ وہ پکڑیں، بازر بھی کو، الذی، جو، ہوا وہ، عدو، دشمن ہے، لہما، ان دونوں کا، یہ دونوں بنی اسرائیلی تھے نا، موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے اور اپنے ساتھی کے دشمن کو، مشترکہ دشمن کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، تو بنی اسرائیلی یہ سمجھ گیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے پکڑنے کے لیے آگے آ گئے۔ قال، اس نے کہا، راز فاش کر دیا، ڈرانے کے لیے، انڈر پریشر کرنے کے لیے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو قتل کرے مجھے،
کما جیسا کہ قتل تھا، تو نے قتل کیا تھا، نفسن ایک شخص کو، بالامسی کل کو، کل میں، جس کو تو نے کل، جس شخص کو تو نے کل قتل کیا تھا، جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا، کیا تو مجھے بھی ویسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ان تریدو نہیں تو چاہتا، الا مگر، ان تکونا مگر یہ کہ تو ہو جائے، ان تکونا تو ہو جائے، جبارن زبردست، ٹائرنٹ، فی الارض زمین میں، تو زمین میں طاقتور بننا چاہتا ہے، اپنا روب جمانا چاہتا ہے۔ وما تريد اور نہیں تو چاہتا، ان تکونا کہ تو ہو، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے۔ موسیٰ میں نے تو سمجھا تھا کہ تو لڑائی چڑھائی چھڑائے گا، تیرا تو مقصد ہی لوگوں پر چڑھائی ہے اور اپنا روب جمانا ہے، جبار بننا چاہتا ہے۔ یہ بنی اسرائیلی جو ہے، جس کا ساتھ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہی یہ باتیں کر رہا، کیسا بے وفا نکلا۔ تو یہ ساری باتیں سنی اس قبطی نے، اور اس نے جا کر راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔